اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے ایسے راستے کی طرف جو پائیدار ہے۔ مفاہیم قرآن کریم، اس کورس کی جلد اول کی ابتدا آج ہم کریں گے۔ یہ جو پہلی کتاب ہے یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصے میں 4 چیپٹرز ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، تو اللہ کی معرفت سے متعلق پھر آگے اس پہلے حصے کے ٹاپک کا نام ہے اللہ کی معرفت، اور جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے اللہ کی نشانیاں۔ تو آج ہم اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے اور ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کی الفاظ معنی یاد کریں گے اور پھر مشقیں اور آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إن في ذلك لآية للمؤمنين ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته خلق السماوات والأرض صدق اللہ العلی العظیم۔ تو اب ہم ان آیات کے الفاظ معنی یاد کریں گے۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن سے آپ پہلے مانوس ہیں، جن کو آپ پہلے جانتے ہیں۔ کچھ الفاظ معنی نئے ہیں، وہ ہم یاد کریں گے، اور مانوس الفاظ جو آپ آلریڈی جانتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ایک تو تلاوت قرآن کریم کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا بہت سے الفاظ جو اردو سے مطابقت رکھتے ہیں، اردو سے مشابہت رکھتے ہیں، وہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مانوس الفاظ پڑھیں گے۔ مانوس الفاظ میں سب سے پہلا لفظ ہے اختلاف۔ اختلاف یعنی فرق، آنا جانا، ارض، زمین، اللہ، خدا، رحمان بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا، قوم گروہ، لیل رات شب، مومنین مومنون یعنی ایمان لانے والے لوگ، اسی طرح واہ اور، شمس سورج، قمر چاند، اسم نام۔ تو یہ بہت سے الفاظ ہیں جو آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ خلق کرنا، پیدا کرنا، خلقت۔ اب ہم اس پیج کے نئے الفاظ جو آپ کو نہیں معلوم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلا لفظ استعمال ہو رہا ہے السنہ۔ السنہ یعنی زبانیں، لسان کی جمع۔ ہم نے ایک لفظ بھی سنا ہوا ہے لسان اللہ، یعنی اللہ کی زبان۔ تو لسان یعنی زبان اور السنہ زبانیں۔ اسی طرح الوان، الوان ہے رنگ، لون کی جمع ہے۔ لون کا مطلب ہوتا ہے رنگ، الوان بہت زیادہ رنگ۔ آگے ہے بے، سے ذریعے۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات توجہ کرواتا چلوں کہ بے کے بہت سارے معنی ہیں جو ہم آگے جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن فی الحال اس سبق میں یہاں پہ 2 معنی ہی ذکر ہوئے ہیں، تو وہ فی الحال بے کا مطلب یہی یاد رکھیں، بے سے ذریعے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور، یہاں پہ بھی ایک بہت قابل توجہ بات ہے۔ ایک لفظ ہے ان، ایک ہے انا۔ ان کا مطلب ہے کہ یا یہ کہ، انا کا مطلب ہے یقیناً، بے شک۔ یہ دونوں میں فرق آپ نے واضح رکھنا ہے، ان اور انا۔
ان کا مطلب ہے کہ یا یہ کہ، انا یقیناً بے شک۔ اچھا یہاں پہ بھی اسی طرح ایک چھوٹا سا فرق ہے، جس طرح ان اور انا میں فرق تھا اس طرح ایک اور فرق ہے یہاں پہ، میں آپ کو ایک دکھاؤں چیز۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا خلق، خلق کرنا، پیدا کرنا، خلقت، خلق، خلق کرنا، پیدا کرنا، خلقت، یہ لفظ تھا خلق۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ ہے خالقا۔ خالقا جب آئے گا یعنی کاف پہ زبر آئے گا تو اس وقت اس کا معنی بدل جائے گا، کیونکہ یہ ماضی کا سنٹینس ہے۔ اس کا معنی بنے گا اس نے خلق کیا، اس نے پیدا کیا۔ آگے ذالکا، ذالکا مطلب ہے وہ، یہ، فی، میں، اندر، انسائڈ، کم، تم سب، اپنے، تمہاری، یہ آیت کے حساب سے معنی چینج ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا لفظی معنی ہے وہ ہے کم، تم سب۔ لام زبر لا، حتمن، قطعی طور پر، حاضر ہی، حاپش ہو، اس کا مطلب ہے وہ، اس، من، سے، میں سے، من آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے، نہار، دن، روز۔ اسی طرح ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں، اگلے پیج پہ بھی اسی طرح کچھ مانوس الفاظ ہیں اور کچھ نئے الفاظ ہیں۔ مانوس الفاظ میں ہے سماوات، آسمان، سما کی جمع۔ اسی طرح آیت، آیا، یہ اس کا مطلب ہے نشانی، علامت، ایک نشانی ایک علامت۔ یہاں پہ آیات، آیات کا مطلب ہے نشانیاں، یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ آیت کی جمع ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے بہت فرق رکھنا ہے، بہت سے لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں، یہ ہے آیت اور یہ ہے آیات۔ جب بھی کسی جگہ پہ کسی آیت میں ایک آیت کا ذکر ہو تو اس کا مطلب آپ نے کرنا ہے نشانی، یعنی یہ اللہ کی نشانی ہے، اور جب آیات کا ذکر ہو تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یا نشانیوں میں سے ہے۔ اس پیج سے کچھ نئے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا لام زبر لا، اس کا مطلب تھا یہ لام زبر لا حتمن، قطعی طور پر۔ لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں لام زیر لی، اس کا مطلب ہے لیے، برائے، تاکہ۔ ٹھیک ہے، لام زیر لی کے لیے، لیے، برائے، تاکہ۔ یتفکرون، وہ سب سوچتے ہیں، وہ سب فکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر اس لفظ میں آپ غور کریں تو لفظ فکر یعنی فکر کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں سے ہم تھوڑا سا الفاظ کے اندر سے بھی معنی لے سکتے ہیں۔ یتفکرون، وہ سب فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح یاقلون، وہ سب سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ غور کریں تو عقل کا استعمال ہوا، عین کاف لام، عقل، وہ سب سمجھتے ہیں کہ معنوں میں آئے گا۔ تراب، مٹی یا خاک، یہ الفاظ معنی ہیں۔ یہاں پہ ایک توجہ دلوائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ درج ذیل کی ترکیبات میں لام زیر لے کی صورت بدل جاتی ہے اور وہ لام زبر لا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، یعنی لام پر زیر کی بجائے زبر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے معنی وہی لیے، برائے، تاکہ رہتے ہیں۔ یہ ایسا کب ہوتا ہے کہ لام زیر لی کے معنی لام زبر لا کی شکل میں چلے جاتے ہیں؟ جب یہ لفظ استعمال ہو، لہو، لہا، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لنا۔ اس وقت اس صورت میں جب یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اگر لام زیر لی بھی ہے تو ہم لام زبر لا پڑھیں گے۔ تو اب یہ جو الفاظ معنی ہم نے یاد کی ہیں، ان الفاظ معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ ایکسرسائزز، کچھ مشقیں حل کریں گے تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم ترجمہ خود کر سکیں۔ سب سے پہلی مشق ہے مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ اس مشق نمبر 1 کے دو پارٹ ہیں، ایک الف پارٹ ہے اور ایک بے پارٹ ہے۔ الف میں ہے کہ لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے، تو ایک ہے عرض جس کے دو آپشن ہیں، الف جنگل، بے زمین۔ تو ہم نے الفاظ معنی میں پڑھا تھا کہ عرض کا مطلب ہے زمین۔ نمبر 2 سماوات، اس کا الف آسمان، بے بادل، تو سماوات کا مطلب ہے آسمان۔ نمبر 3 آیات، الف نشانیاں، بے راستے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ آیت نہیں استعمال ہو رہا، آیات استعمال ہو رہا۔ آیات کا مطلب ہے نشانیاں، اس کا الف جز ٹھیک ہوگا۔ نمبر 4 خالقا، وہ پیدا ہوا، اس نے خلق کیا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب خالق کا آئے گا تو اس کا معنی بن جائے گا اس نے پیدا کیا، وہ ماضی میں چلا جائے۔ یہاں پہ کم، اس کا الف تم، بے ہے تم سب۔ کم کا معنی ہم نے پڑھا تھا تم سب، اس کا بے جز ٹھیک ہے۔ مشق نمبر 1 کا بے جز ہے کہ معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے۔ نمبر 1 نہایت رحم کرنے والا،
अब यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा जुज ठीक है, अलिफ रहमान पे रहीम, तो इसका सही जवाब होगा रहीम। रहीम का मतलब हमने पढ़ा था निहायत रहम करने वाला। इसी तरह एक हमने पढ़ा नंबर 2 खल्क करना, इसका अलिफ है खलक और बे है खालका। अब यहाँ से आपको वो फर्क याद होना चाहिए कि हमने खलक और खालका में फर्क क्या पढ़ा था। खलक का माना है खल करना, खिलकत, और बे का माना है खलक, खलका उसने खल किया, लिहाजा अलिफ जुज ठीक होगा। नंबर 3 यकीनन, इन्ना और बे है अन। अब यहाँ पे आपको याद होगा इन्ना का मतलब हमने पढ़ा था यकीनन, और अन का मतलब हमने पढ़ा था के या ये के, लिहाजा अलिफ ठीक होगा। नंबर 4 ओ या ये, अलिफ फी बे जालिका। फी का माना हमने पढ़ा था में, और जालिका का मतलब हमने पढ़ा था वो या ये, लिहाजा बे ठीक होगा। नंबर 5 ओ उस, अलिफ लाम जे ली और बा हाजे री हाफे शू। लाम जे ली का हमने पढ़ा था लिए बराए ताके, और बा का मतलब है वो या उस, हाजे री और हाफे शू यानी वो और उस, लिहाजा बे ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बहुत अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलवाई जा रही है, वो ये है, ये तो हमने अल्फाज मानी याद कर लिए, अब अगर हमने आयात का तर्जमा इन अल्फाज मानी की मदद से करना है तो कैसे करेंगे। उसका तरीका ये है कि मैं आपको एक आसान और शार्ट सा फार्मूला बताता हूँ कि बचपन में जब हमने कुरान करीम पढ़ा था, तो हम जब कायदे से इस पारे पे लगे थे तो हमें जोड़ निकालने के बारे में बताया गया था। अब उसमें हम क्या करते थे कि हम पिछले लफ्ज को अगले लफ्ज के साथ मिलाते थे, सेम उसी पैटर्न पे ये तर्जमा भी होगा। तो यहाँ पे ये तवज्जो भी दिलाई गई है कि छोटी तरकीब के तर्जमे के सिलसिले में मजीद इत्मीनान के लिए तर्जमे से पहले इस तरकीब को अपने ज़हन में अलग अलग कर लीजिए, इस तरह आप तर्जमा कर लेंगे। अब तरकीब कैसे है कि लफ्ज है, मिसाल के तौर पे लिल्लाही, आपने लाम जे ली और अल्लाह, ये दो लफ्ज हैं यहाँ पे। इस तवज्जो को आप इस चीज को आपने ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप तर्जमा करेंगे तो आपने देखना है कि एक लफ्ज के अंदर कितने लफ्ज जमा हुए हैं। अगर तो वो एक ही लफ्ज है तो फिर तो एक तर्जमा करेंगे, लेकिन अगर वो कुछ अल्फाज से मिलकर बना है फिर वो मुख्तलिफ लफ्ज होंगे। यहाँ पे लिल्लाही, लाम जे ली ये अलग लफ्ज है और अल्लाह अलग लफ्ज है। लाम जे ली का हमने पढ़ा था बराए अल्लाह, अल्लाह यानी अल्लाह के लिए। इसी तरह यहाँ पे लकुम, ये भी दो लफ्ज है, एक लाम जबर ला और एक काफ बीच में कुम, लकुम, ला हतमन तुम सब। आयात ही, आयात यानी निशानियां, यहाँ पे भी ये दो लफ्ज हैं, एक आयात है और एक हाजिर ही है। आयात ही निशानियां इसकी। अलसिनातिकुम, अलसिना का मतलब अलसिनातिकुम, यहाँ पे भी दो अल्फाज है, एक अलसिना और एक कुम। अलसिना का मतलब बनेगा जबानें, कुम तुम सबकी। इस तरकीब को आपने याद रखना है। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुरान करीम की आयात का तर्जमा करने में फुली मुहारत हासिल कर लें, आपने ये कानून याद रखना है कि आपने लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा करना है। आपने कभी भी ज़्यादा लंबा तर्जमा नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप एक आयत के एक लफ्ज के अंदर गौर करें, उस लफ्ज में कितने लफ्ज हैं, तो हर लफ्ज का अलग अलग आप मानी करेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द तर्जमा करना सीखें। और यहाँ पे इसी चीज़ की तवज्जो करवाई जा रही है, मोहतरम मुतअल्लिमीन कुरान इस बात का ध्यान रखें कि कुरानी आयात के तर्जमे की महारत और इसके लफ्ज ब लफ्ज तहत लफ्जी तर्जमे के जरिए हासिल होगी, और फिर रफ्ता रफ्ता आपका तर्जमा अच्छा और रवां होता जाएगा। लिहाजा कुरानी इबारतों का हमेशा लफ्ज ब लफ्ज इस तरह तर्जमा कीजिए। अब यहाँ पे दो आयात हैं, इन दो आयात का हम तर्जमा करना सीखेंगे और तर्जमा हम लफ्ज ब लफ्ज करेंगे। पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफ, लिल्लाहि खुदा के लिए, रब्बी जो पालने वाला है, आलमीन आलमीन का। इस जगह पे भी एक काबिल गौर बात है, वो ये है, एक चीज जो लफ्ज है ये ब्रैकेट में लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है कि रब का मतलब बनता है पालने वाला है। कोई बात जब हमने किसी को समझानी हो तो उस वक्त हम अपने पास से एक आधा अल्फाज लगा लेते हैं, वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरी आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह वो खुदा एक है। कुल का तर्जमा अलग करेंगे, हुआ का तर्जमा अलग, अल्लाह का तर्जमा अलग और अहद का तर्जमा अलग। ये बात आगे पढ़ा रहे हैं कि उर्दू और अरबी की कवायद और अहकाम चूंकि अलग अलग हैं, लिहाजा तर्जमे को रसा और काबिल फहम बनाने के लिए कभी कभी उर्दू में कुछ अल्फाज को बढ़ाना पड़ता है,
یا مقدم و مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا مندرجہ بالا امارات الحمدللہ رب العالمین میں جو پڑھانا پڑا ہے، یہ ربی جو پالنے والا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اگر کوئی لفظ اس طرح پڑھا جائے اسے بین القوسین یعنی بریکٹ میں لکھا جائے، نہ کہ اصل ترجمہ میں۔ اب اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ یہاں پہ تھوڑی توجہ کریں، یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، شروع کا جو لفظ ہے عربی میں یا آیت میں اس کی عربی نہیں ہے، یہ ہم سمجھانے کے لیے کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ اگر جب بھی ہم بسم اللہ لکھتے وقت شروع لکھیں گے تو ہم شروع بریکٹ میں لکھیں گے، بین القوسین لکھیں گے۔ یہاں پہ ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ مقدم اور مؤخر کرنے کی مثال مذکورہ عبارت میں للہ ہے، اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو بنے گا لیے خدا کے ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں تو لام زیر لی اور اللہ یہ بھی دو لفظ ہیں، لیکن لام زیر لی کا اگر ہم پہلے مطلب کر دیں، ترجمہ کر دیں تو کیا بنے گا؟ لیے، پھر اللہ، اللہ، تو اب کیا ترجمہ بنا؟ لیے اللہ کے۔ تو یہ ذرا کوئی بات فہم میں نہیں آتی، سمجھنے میں ذرا مشکل ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہم ترجمہ مؤخر کر دیں گے، یعنی لام زیر لی کا ترجمہ بعد میں لے جائیں گے اور اللہ کا ترجمہ پہلے کر دیں گے، للہ اللہ کے لیے۔ اردو میں اس ترتیب سے جملہ استعمال کرنا غلط ہے، لہذا اس کا ترجمہ خدا کے لیے کیا جائے گا، اس لیے قرآن کے متعلمین اس کا خیال رکھیں اور تاۃ لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش میں ایسی غلطی نہ کریں۔ اب ہم ایک اور مشق کریں گے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے۔ پہلی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہاں پہ آپ نے اسی قانون کو یاد رکھنا ہے، تحت لفظی یعنی وا کا ترجمہ الگ، من کا الگ، آیات ہی الگ۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں پہلی جو الف آپشن ہے وہ یہ ہے اور نشانی میں سے اس کی، بے اور نشانیوں میں سے اس کی، وا اور من کا ترجمہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، آیات ہی، آیات کا مطلب نشانی نہیں ہے، نشانیاں ہیں، جمع ہے، اور اس کا بے آپشن ٹھیک ہوگا، اور نشانیوں میں سے اس کی۔ آیت نمبر 2 خلق السماوات، خلق یعنی پیدا کرنا، سماوات آسمانوں کا، الف آپشن ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بے پیدا کرنا آسمانوں کا، تو بے جو یہاں پہ ٹھیک ہوگا۔ تیسری ہے اختلاف السنتکم، اختلاف فرق، السنہ تم سب کے رنگوں کا، بے فرق تم سب کی زبانوں کا۔ تو السنہ کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ یہ ہے لسان کی جمع، السنہ زبانیں، فرق تم سب کی زبانوں کا۔ لا آیاتن نشانیوں کے لیے، اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو نشانیوں ٹھیک لکھا، آیات کا مطلب ٹھیک کیا انہوں نے، لیکن آگے کے لیے کر دیا، کے لیے ہوتا ہے لام زیر لی کے لیے، لام زبر لا کے لیے نہیں ہوتا، لہذا یہ ترجمہ بنے گا حتمن نشانیاں، تو بے جو ٹھیک ہوگا۔ 5 نمبر لقوم یعقلون، اس گروہ کے لیے جو سب سمجھتے ہیں، اس گروہ کے لیے جو عمل کرتے ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، اس گروہ کے لیے، یعقلون جو سب سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بین القوسین لکھا گیا، سب سمجھتے ہیں، تو الف جو ٹھیک ہوگا۔ تو اب ہم مشق نمبر 3 کریں گے۔ یہ مشق نمبر 3 بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم آیات کو بائی پارٹ کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے، پھر ہم ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جب لفظ بلفظ، جب پوری آیت کو ہم ٹکڑوں میں بانٹ کے پھر ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے تو اس سے ہمارے کیا ہے کہ وہ مزید جو ہے ترجمہ کرنے کی جو صلاحیت اس میں پختگی آتی ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 1، بسم اللہ۔ اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے اس کے الگ الگ پارٹس بنا لینے، ایک تو لفظ ہے با، ایک ہے اسم، ایک اللہ۔ با کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے، اسم نام، اللہ یعنی اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں، اگر ہم نے یہ لکھنا ہو کہ شروع اللہ کے نام سے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ بریکٹ میں لکھ دیں گے شروع اللہ کے نام سے۔ آیت نمبر 2 ہے جی الرحمن الرحیم، الرحمن یعنی بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 3 ومن آیاتہ، وا اور من سے، آیات نشانیاں ہی اس کی۔ اچھا یہاں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آیت اور آیات، یہاں پہ کھڑی زبر ہے آیات، جب پڑھنے میں آیات آ رہا ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے، ومن آیات ہی
اور من سے آیات ہی نشانیوں ہی اس کی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں یا آپ لکھیں اور اس کی نشانیاں ہیں۔ خلق السماوات، خلق یعنی خلق کرنا، خلقت، السماوات آسمانوں کی، یا خلق کرنا آسمانوں کا۔ آیت نمبر 5 ہے ان خلقکم، ان کا مطلب ہے یہ کہ، خالقہ اس نے خلق کیا، کم تم سب کو۔ آیت نمبر 6 من تراب، من کا مطلب ہے سے، تراب مٹی، یعنی مٹی سے۔ اختلاف السنتکم، اختلاف یعنی فرق، آنا جانا، السنہ زبانیں، کم تم سب کی، یعنی فرق تم سب کی زبانوں کا۔ انا بے شک، فی میں، ذالکا یہ یا وہ، بے شک میں وہ۔ آیت نمبر 9 ہے لا آیاتن، لا لام زبر لا یعنی حتمن، آیاتن نشانیاں۔ اور آخری آیت 10، آیت نمبر 10 ہے للمؤمنین، لام زیر لے کے لیے یا لیے، المؤمنین مومنین کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پورے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا سیکھنا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہم کریں گے۔ مزید پختگی کے لیے اب ایک آخری ایکسرسائز ہے، اس کے بعد ہم آیات کے ترجمے کی طرف بڑھیں گے۔ تو ابھی ہم وہ آخری مشق حل کرتے ہیں۔ مشق نمبر 4 یہ ہے، آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجیے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً پوری آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن ایک لفظ کو چھوڑ کر اس کا خالی جگہ پر چھوڑ دی گئی ہے، تو اس کو ہم نے خود فل کرنا ہے۔ جیسے یہ سب سے پہلی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور من آیاتہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا نشانیوں میں سے ہے؟ ان یہ کہ، خلقا اس نے خلق کیا، کم تم سب کو، من تراب مٹی سے، اور ترجمہ بنے گا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اس نے خلق کیا تم سب کو مٹی سے۔ آیت نمبر 2 ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی خالی جگہ میں آئے گا نشانیوں میں سے ہے، خلق کرنا، السماوات آسمان کا، والارض اور زمین کا۔ آیت نمبر 3 ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان یقیناً، فی ذالک لآیات اس میں نشانیاں ہیں۔ ذالک مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ یا یہ، ذالک اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ یہ، لیکن جب ہم وہ یا یہ ترجمہ کریں گے تو سینس نہیں بنے گی، لہذا ہم سمجھانے کے لیے ذالک کا ترجمہ یہاں پہ کریں گے۔ اس میں نشانی لا آیاتن نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے انا فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں، ذالک کا مطلب پھر یہاں پہ اس میں ہوا، یقیناً اس میں لآیتن نشانی ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ تو اب یہ جو ہم نے مشقیں حل کی ہیں، مجھے امید ہے کہ اب اس قابل ہم ہو چکے ہیں کہ جو شروع میں ہم نے آیات پڑھی تھی اب ہم ان کا ترجمہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم آخری مشق کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ یہ، اور وہ آخری مشق یہ ہے کہ ہم نے اپنی آیات کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، تو اس میں جو آیات پڑھی تھی ان کا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بازیر بی سے، اسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، انا فی ذالک بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 انا فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ یہ تقریباً ملتی جلتی آیات ہیں۔ ہاں یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق آیا آیت نمبر 4 میں، انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ اوپر والی آیت اور اس آیت میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ آیات کا لفظ استعمال ہو رہا تھا اور یہاں پہ آیت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب آیات استعمال ہوگا تو وہ معنی جمع میں ہوگا، اور جب آیت استعمال ہوگا تو وہ واحد میں ہوگا۔ آیت نمبر 5 ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون،
بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے یاقلون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مومنین کے لیے۔ آیت نمبر 7 ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور من آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یہ کہ خلقہ اس نے خلق کیا تم سب کو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اس نے خلق کیا تم سب کو من تراب مٹی سے۔ آیت نمبر 8 وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض خلق کرنا آسمان اور زمین کا، واختلاف السنتکم اور فرق تم سب کی زبانوں کا، والوانکم اور تم سب کی رنگوں کا۔ آیت نمبر 9 ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند۔ آخری آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق کرنا آسمان اور زمین کا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ یہ پہلا چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، کیونکہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ تو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کی معرفت کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوقات کے بارے میں سوچا جائے۔ قرآن مجید میں بہت سی موجودات کو آیت یعنی خدا کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تدبر قرآن کریم، یعنی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ ان کا خلاصہ کر کے ہمیں بتا رہا ہے۔ ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن یہ ہمیں تفسیر کا ایک ہلکا سا خلاصہ بتایا جا رہا ہے، یعنی اپنے قرآن کی روح سے اگر کسی کو سمجھانا ہو کہ قرآن میں خدا کی معرفت حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے، خدا کی نشانیاں وہ کون کون سی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہلکا سا ہمیں خلاصہ کر کے یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ سبق کی ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے، قرآن نے آسمانوں اور زمین کی خلقت اور آفرینش کو خدا کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، روز و شب اور چاند اور سورج کو اس کے وجود کی نشانی بتایا گیا ہے۔ روز و شب میں آپ نے یہاں پہ پڑھا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اسی طرح آگے فرما رہے ہیں کہ مٹی سے انسان کی خلقت سے لے کر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کی زبانوں اور رنگوں کے امتیاز تک، اختلاف السنتکم والوانکم، سب کو آیات الہی اور اس حکمت والے خالق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ہاں، یقیناً دنیا کی موجودات کی تخلیق وحدہ لا شریک خدا کی موجود پر واضح دلیل ہے، لیکن سب لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے جو اپنی عقل اور اپنے ذہن اور دماغ سے کام لیتے ہیں۔ لِقَوْمٍ یعقلون، لِقَوْمٍ یتفکرون، اور جو لوگ اپنی فطرت کے پیغام کے سامنے تسلیم ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یہ لوگ کائنات کے آئینے میں خدا کو دیکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اختیاری مشق ہوتی ہے ہر سبق کے اینڈ پہ، اس کو اب ہم حل کریں گے۔ آیت نمبر 1 ہے ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہاں پہ ہمارے لیے سارے لفظ مانوس ہیں سوائے دو الفاظ کے، ان کنتم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں ان کا مطلب ہے اگر، کنتم تم سب ہو یا تم سب تھے۔ یہ آیت کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے یہ ترجمہ ہم کریں گے، تم سب ہو یا تم سب تھے۔ ان فی ذالک لآیاتن، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 2 ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یہاں پہ بھی جو نیا لفظ ہے وہ یسمعون ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سنتے ہیں، سماع سے نکلا ہے، سنتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ لام زیر لی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کے لیے۔ آیت نمبر 3 ہے ان فی ذالک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ، من جو شخص جو لوگ، خوفا وہ ڈرا، وہ ڈرتا ہے، عذاب الآخرت آخرت کے عذاب سے، عذاب آخرت سے۔ تو اب ہم ترجمہ کریں گے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو ڈرا عذاب آخرت سے۔
آیت نمبر 4 ہے ان فی ذالک لا آیات لقوم یعلمون. یعلمون کا مطلب ہم جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. ان فی ذالک لا آیات، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو وہ سب جانتے ہیں، یا اس گروہ کے لیے جو سب جانتے ہیں. آیت نمبر 5 ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہاں پہ ہمارے لیے دو لفظ ہیں، ایک انفس، انفس مطلب ہے خود، نفس، اپنی جان، ازواج یعنی ہمسر. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یہ کہ خلقا اس نے خلق کیا، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، ازواجن ہمسر. آیت نمبر 6 ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار. منام کہتے ہیں نیند کو یا خواب کو. جب ہم نے الفاظ معنی پڑھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے کی بہت سے معنی ہیں، تو یہاں اس وقت ہم نے دو کا ذکر کیا تھا جس میں ہم نے سے اور ذریعے پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ بے کا ایک نیا معنی ذکر ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بے کا معنی میں کریں گے. پہلے ہم نے فی کا معنی بھی میں کیا تھا، تو اب ہم بے کا معنی بھی میں کریں گے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم تمہاری نیند، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں. آیت نمبر 7 ومن آیاتہ ان یرسل الریاح. یرسل وہ بھیجتا ہے، ریاح ہوائیں. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یہ کہ یرسل وہ بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو یا ہوائیں. آخری آیت ہے وتصریف ریاح آیات لقوم یعقلون. یہاں پہ تصریف کا معنی دیا جا رہا ہے. تصریف کا معنی ہے گردش، پھیرنا یا بدلنا. وتصریف اور گردش یا پھیرنا ریاح ہواؤں کا، آیاتن نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو سب سمجھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا سبق کمپلیٹ ہوا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی، اور اسی طرح اپنی محنت کو جاری رکھیے گا. ہم انشاءاللہ بہت جلد قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.